اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کاماز ان اے سینٹینس، یعنی ایک جملے کے اندر کس طرح سے کاما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کاما کا نشان جو ہے یہ پنکچویشن کا حصہ ہے، جنہیں رموز و اوقاف یا علامت وقف کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاما کے جو نشان ہے اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، اور لائن پر لکھتے وقت اسے اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ یہ لائن سے ہلکا سا نیچے ہوتا ہے اور آدھا اوپر۔ جب گفتگو یا بات چیت کے دوران جملے کے درمیان میں کسی بھی جگہ تھوڑی دیر کے لیے وقف کیا جاتا ہے یا رکا جاتا ہے، تو اس قسم کی بات کو جب تحریر کیا جاتا ہے تو اس جگہ جہاں وقف کیا گیا تھا یا رکا گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، وہاں استعمال کیا جاتا ہے کاما کے نشان کا۔ کاما کا استعمال جو ہے وہ انگریزی تحریر میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور صرف کسی ایک خاص سچویشن میں نہیں کیا جاتا، بلکہ بہت سے مختلف موقعوں میں اور بہت سی مختلف صورتحال میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم مختلف اگزامپلس کی مدد سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کاما کا جو نشان ہے اسے کب کب استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چلیے اب اس پہلی اگزامپل کو مل کر پڑھتے ہیں۔ I went on a trip with my father, mother, 2 brothers and a cousin. یعنی میں سفر پر گیا اپنے والد، والدہ، 2 بھائیوں اور ایک کزن کے ہمراہ یا ان کے ساتھ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس جملے کو پڑھتے وقت ہمیں جہاں جہاں کاما کا نشان تھا اس سے یہ مدد ملی کہ ہم نے اس جگہ تھوڑی دیر کے لیے وقف کرنا ہے۔ تو اگر ان جگہوں پر یہ کاما کے نشان کا استعمال نہ کیا گیا ہوتا تو ہم اسے ایک ہی سانس میں پڑھتے، جیسے کہ I went on a trip with my father, mother, 2 brothers and a cousin۔ تو یہ سننے میں بھی اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہو، اور اس قسم کے جملے کو ادا کرتے وقت بھی آپ کو آسانی نہیں ہوتی، چونکہ اس جملے میں ایک طرح سے ایک لسٹ سی ہے، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ ناموں کا ذکر ہے، اور یقیناً اس قسم کے جملے کو ادا کرتے وقت بولنے والے کو کہیں نہ کہیں رک کر اپنے سانس کو بحال رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ خاصا طویل جملہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ درست جگہوں پر وقف کرتے ہیں تو سننے والے کو آسانی سے سمجھ آتا ہے کہ اس میں مختلف جو چیزیں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ کس طرح سے ایک کے بعد دوسری اور پھر اسی طرح سے تیسری اور چوتھی، یعنی یہ مختلف چیزیں ہیں، تو انہیں اس کے فرق کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس ایگزامپل کی روشنی میں اب ہم یہ ایک رول اخذ کر سکتے ہیں اس سے، یعنی ایک رول بنا سکتے ہیں کاما کے استعمال سے متعلق، اور وہ یہ ہے یوز کاماز ٹو سیپریٹ ورڈز اینڈ ورڈ گروپس ان اے سمپل سیریز آف 3 اور مور آئٹمس۔ یعنی ایک جملے کے اندر جب آپ الفاظ کے گروپس یا مختلف الفاظ جو کہ مختلف لوگوں یا چیزوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، جیسے کہ لسٹ وغیرہ ہوتی ہے جس میں کہ آپ 3 یا 3 سے زیادہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان مختلف الفاظ اور الفاظ کے جو گروپ ہوتے ہیں انہیں آپس میں ایک سے دوسرے سے نمایاں دکھانے کے لیے، یعنی ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے تاکہ کنفیوژن نہ ہو، یعنی بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ کاما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے ہر لفظ یا الفاظ کے گروپ کے بعد۔ جیسے کہ اس ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں فادر یہ ایک الگ آئٹم ہے یا ایک الگ شخص ہے، پھر اس کے بعد مدر ہے، تو ان دونوں کے درمیان کاما کے نشان کا استعمال کیا گیا۔ اسی طرح سے اب اس سے آگے چل کر 2 brothers جو کہ الفاظ کا ایک گروپ ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی 2 بھائی، تو اب مدر اور 2 brothers کے درمیان بھی اسی لیے کاما کے نشان کا استعمال ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آخری آئٹم ہے a cousin، اس سے پہلے لفظ اینڈ کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب الفاظ کو جو یہ سلسلہ ہے یا لسٹ ہے تو یہ جب مکمل ہونے لگتا ہے تو اس کے آخری جو لفظ ہوتا ہے یا آخری آئٹم ہوتا ہے اس لسٹ کا، اس سے پہلے لفظ اینڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کاما کے نشان کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ امریکن انگلش میں اینڈ سے پہلے بھی کاما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ برٹش انگلش میں اسے استعمال کرنے سے متعلق کوئی پابندی وغیرہ نہیں ہے، یعنی اگر آپ اس کا استعمال نہ بھی کریں تو لفظ اینڈ جو ہے اس کے استعمال کو ہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے جملے میں اگر لفظ اینڈ سے پہلے یا اینڈ کی جگہ اگر اور کا لفظ ہوتا ہے یہاں پر، تو اس سے پہلے اگر کاما کے نشان کا استعمال کیا جائے، یعنی لسٹ کے آخری آئٹم سے پہلے اینڈ یا اور کے لفظ سے پہلے
جو یہ کاما کا نشان ہے اس کا جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس قسم کے کاما کے نشان کا ایک خاص نام ہوتا ہے، یہ کہلایا جاتا ہے آکسفورڈ کاما۔ اس کے متعلق خاص بات یہ ہے کہ اکثر میگزینز اور نیوز پیپر وغیرہ میں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا، ممکن ہے ایسا اسپیس یعنی جگہ کو بچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ البتہ ایک اہم بات کو یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آکسفورڈ کاما کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ بات کو کلیئر انداز میں پیش کیا جا سکے، یعنی اس میں کوئی کنفیوژن وغیرہ باقی نہ رہے۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، وی ہیڈ ٹی فرائز اینڈ ساس اینڈ سم فروٹ۔ اب اس جملے میں آکسفورڈ کاما کا استعمال نہیں کیا گیا، لہٰذا یہاں یہ جملہ گرامیٹیکلی درست نہیں لگ رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو لفظ فرائز اینڈ ساس کے درمیان جو لفظ اینڈ ہے اس کی جگہ کاما کے نشان کا استعمال کرنا چاہیے تھا، تو یہ جملہ اس طرح سے ہو جاتا، وی ہیڈ ٹی فرائز ساس اینڈ سم فروٹ۔ ٹی سے مراد ہے چائے، فرائز کہتے ہیں آلو کی تلی ہوئی قاشوں کو، ساس سے مراد ہے چٹنی، اور فروٹ یعنی پھل۔ لیکن اس جملے کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا ساس جو ہے وہ ایک الگ ڈش ہے اور چٹنی کو الگ سے کھایا جاتا ہے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہے۔ حقیقتاً اس جملے میں اس طرح سے کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم نے چائے پی، اس کے علاوہ فرائز اور ساس اور کچھ فروٹ کھایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فرائز اور ساس جو ہے یہ ایک ڈش ہے، یعنی فرائز کو ساس کے ساتھ کھایا گیا، یعنی فرائز اینڈ ساس یہ ایک ہی گروپ ہے الفاظ کا۔ لہٰذا اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے اس کے بعد جو ہے ہر حال یہاں کاما کے نشان کا استعمال کیا جائے گا، جو کہ آکسفورڈ کاما کہلایا جاتا ہے، کیونکہ یہ لفظ اینڈ سے پہلے استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس قسم کے جملے میں اس کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا تاکہ بات جو ہے وہ درست طریقے سے سمجھ آ سکے۔ اور اس قسم کی کنفیوژن سے بچنے کے لیے جو ناول نگار ہوتے ہیں یا کہانی وغیرہ جو لکھتے ہیں وہ اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ آکسفورڈ کاما کو درست جگہ پر استعمال کیا جائے تاکہ پڑھنے والے کو سمجھنے میں دقت پیش نہ آئے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل جس میں کاما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ مل کر اس جملے کو پڑھتے ہیں، ہی از اے ڈیسنٹ فیئر پرسن، یعنی وہ ایک مہذب اور انصاف پسند شخص ہے۔ تو لفظ ڈیسنٹ اور لفظ فیئر جو ہے یہ دونوں ہی کس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ ان کا استعمال اس جملے میں کیا گیا ہے سبجیکٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، جو ہے لفظ ہی، یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس جملے کا سبجیکٹ جس کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور اس شخص کو یا اس کی خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے ڈیسنٹ اور فیئر کے یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ کہلائے جائیں گے ایڈجیکٹیوز۔ لہٰذا اب ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ ایڈجیکٹیوز کا استعمال کیا جاتا ہے کسی جملے میں تو ایک ایڈجیکٹیو کو دوسرے سے الگ دکھانے کے لیے بھی ان کے درمیان کاما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی جملے کو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے یا لکھا جا سکتا ہے، ہی از اے فیئر ڈیسنٹ پرسن۔ اب کی بار لفظ فیئر پہلے لکھا گیا ہے اور لفظ ڈیسنٹ اس کے بعد آ رہا ہے، لیکن یہاں بھی ان دونوں ایڈجیکٹیوز کے درمیان جو ہے کاما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ کاما کا نشان ان دونوں ایڈجیکٹیوز کو ایک دوسرے سے الگ دکھا رہا ہے، بلکہ پڑھتے وقت بھی ہم نے یہاں تھوڑی دیر کے لیے وقف کریں گے تاکہ خود پڑھنے والے کو بھی بات کی سمجھ آ سکے، یا پھر اگر آپ کسی کو پڑھ کر سنا رہے ہوں تو وہ بھی آپ کی بات کو سمجھ سکے۔ ہی از اے فیئر ڈیسنٹ پرسن، اسی بات کو اگر آپ بغیر وقف کے ادا کریں گے تو یہ سننے میں اتنا اچھا معلوم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر اس طرح سے پڑھا جائے، ہی از اے فیئر ڈیسنٹ پرسن، تو شاید سننے والے کو بات کی اچھی طرح سے سمجھ بھی نہ آئے۔ اب دیکھتے ہیں اسی ایگزامپل کے مقابلے میں ایک اور ایگزامپل، مل کر اسے پڑھتے ہیں، وی پلیڈ این انٹرسٹنگ انڈور گیم۔ انڈور گیم سے مراد ہے کوئی ایسا کھیل جسے کمرے کے اندر یا گھر کے اندر رہ کر کھیلا جاتا ہے، اور اس جملے کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک دلچسپ انڈور گیم کھیلی۔ تو اس جملے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاما کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا، جبکہ لفظ انٹرسٹنگ یعنی دلچسپ یہ بھی ایک ایڈجیکٹیو ہے، اور انڈور گیم جو ہے اس میں لفظ انڈور جو ہے وہ گیم سے متعلق بتا رہا ہے کہ یہ کس قسم کی گیم ہے۔ تو اس کی دو وجوہات ہیں، یا پھر دو طرح سے ہم
اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کوما آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انڈور گیم جو ہے یہ بذات خود ایک مکمل لفظ ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے ایک کمپاؤنڈ ناؤن، یعنی ایک ایسا لفظ جو کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے. اب ان دو الفاظ کے درمیان بعض اوقات گیپ بھی ہوتا ہے یا ڈیش کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات انہیں جوڑ کر بھی لکھا جاتا ہے. جیسے کہ اس سے پچھلی اگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ فیئر جو پہلی جملہ تھا اس میں لفظ فیئر ڈیسنٹ کے بعد آ رہا تھا، اور اس کے بعد تھا لفظ پرسن جو کہ ناؤن ہے، اور جو یعنی آخری ایڈجیکٹو تھا اس کے بعد یہاں پر کوما کے نشان کا استعمال نہیں کیا جاتا. لہٰذا اب اس دوسری اگزامپل میں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں تو لفظ انٹرسٹنگ جو ہے یہ ہو جائے گا اس جملے کا واحد ایڈجیکٹو، لہٰذا اس کے بعد آ رہا ہے کمپاؤنڈ ناؤن، تو ان دو کے درمیان کوما کے نشان کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ایک دوسرے طریقے کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ جس کی مدد سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا اس قسم کے جملے میں کوما کے نشان کا استعمال کیا جائے گا یا نہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن دو الفاظ کے درمیان آپ کو کنفیوژن ہو یا آپ نے یہ بات طے کرنی ہو کہ ان کے درمیان کوما لگانا ہے یا نہیں، تو ان دو الفاظ کے درمیان آپ لفظ اینڈ کا اضافہ کر کے دیکھیں اور پھر اس جملے کو پڑھیں. وی پلیڈ این انٹرسٹنگ اینڈ انڈور گیم. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے اب سننے میں درست معلوم نہیں ہو رہا، جبکہ اس سے پچھلی اگزامپل جو تھی اب یہاں ہم ڈیسنٹ اور فیئر کے درمیان لفظ اینڈ کا اضافہ کر کے دیکھتے ہیں اور اس جملے کو پڑھیں گے ہی از اے ڈیسنٹ اینڈ فیئر پرسن. تو یہاں لفظ اینڈ جو ہے وہ درست معلوم ہو رہا ہے، لہٰذا جس جگہ لفظ اینڈ جو ہے وہ دو ایڈجیکٹیوز کے درمیان درست معلوم ہو رہا ہو یا سننے میں ٹھیک لگ رہا ہو تو اس قسم کے جملے میں آپ اس کی جگہ کوما کے نشان کا استعمال کر سکتے ہیں. جبکہ اس دوسری اگزامپل میں یہاں لفظ اینڈ جو ہے اس کی کوئی جگہ نہیں بنتی، یعنی اس کو لگا دینے سے جملہ جو ہے وہ گرامیٹیکلی درست نہیں معلوم ہوتا. لہٰذا اس قسم کے جملے میں اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں ان دو الفاظ کے درمیان جو ہے وہ کوما کے نشان کا استعمال نہیں کیا جائے گا. تو پہلی دو ایگزامپلس کی مدد سے جن میں ہم نے ایڈجیکٹیوز کی جگہ کو آپس میں تبدیل کر کے بھی دیکھا اور لفظ اینڈ لگا دینے سے بھی ہم نے یہ تسلی کر لی کہ یہاں کوما کا نشان ہر حال آنا ہے. تو اس بات سے ہم یہ رول اخذ کر سکتے ہیں. رول نمبر 2، use a comma to separate two adjectives when the order of adjectives is interchangeable. یعنی دو ایڈجیکٹیوز اگر ایک جملے میں استعمال کیے جا رہے ہوں اور ان کی ترتیب جو ہے اس کو آپس میں تبدیل کر دیا جائے تو بھی وہ جملہ درست جملہ رہے، تو اس قسم کے جملے میں ہم کوما کے نشان کا استعمال کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے یہ ایک ٹیکنیک بھی سیکھ لی جس سے ہم جج کر سکتے ہیں، اور وہ ہے ان دو الفاظ کے درمیان لفظ اینڈ لگا کر چیک کیا جائے. اگر یہ سننے میں درست لگ رہا ہو تو یقیناً یہاں کوما کا نشان ضرور استعمال کرنا ہے. تو اس ویڈیو میں ہم نے کوما کے استعمال سے متعلق 2 اہم رولز سیکھے. اب ہم کوما سے متعلق چند اور رولز کو اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے. تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.